السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وعلیکم وبرکاتہ۔ السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ نحمده ونصلي على رسوله الكريم اما بعد اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لي صدری ويسر لي امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقهوا قولی رب زدنی علما اللهم فقهنا في الدین۔ کیف حالکم اجمعین؟ حیاکم اللہ، ارجو ان تکون بخیر۔ هل انتن بخیر؟ الحمدللہ۔ نعم الحمد للہ۔ بارک اللہ فیک۔ أين سنبدأ اليوم؟ سنبدأ اليوم من صفحة الرقم 58، page number 58۔ افتحنا الكتاب من هذه الصفحة۔ آپ میں سے کوئی اس کو ریڈ کریں؟ جی میم، میں کروں گی۔ پہلے کس نے کہا؟ میم میں نے کہا کلثوم۔ کلثوم آپ پڑھیں۔ دخل ابراہیم المکتبۃ قرأ قلیلا ثم خرج بحث ابراہیم عن حقیبۃ خضراء خارج المکتبۃ ما وجد ابراہیم الحقیبۃ شاہد ابراہیم صدیقہ احمد هو يحمل احمد پہ حقیبة کیا اعراب آئے گا؟ احمد پہ کیا اعراب آئے گا؟ احمد صدیقہ احمد۔ احمد احمد هو يحمل حقیبة خضراء سأل ابراہیم احمد لماذا اخذت حقیبتی اجاب احمد هذه حقیبتی انا ثم فتح الحقیبة وقال ابراہیم انظر داخل الحقیبة هذه ملابسي ثم اغلق الحقیبة تعجب ابراہیم هذه الحقیبة تشبه حقیبه تشبیہ تشبه حقیبته ثم تزر وقال الأحمد عفوا وقال لأحمد وقال أحمد عفوا هذه ليست حقيبتي في حقيبتي كتب ودفاتر وأقلام قال له وأقلام، دفاتر وأقلام۔ دفاتر وأقلام قال له أحمد ربما ربما تجد حقيبتك في المكتبة نسي إبراهيم مكان حقيبته هل هي في الصحف في صفة هل هي في الملعب تذكر إبراهيم أخيرا مكان الحقيبة نعم هي في البيت۔ بارک اللہ فیک، قرأتی جیدا ماشاء اللہ۔ دخل ابراہیم مکتبہ، ابراہیم جو ہے وہ مکتبہ یعنی لائبریری میں داخل ہوا۔ قرأ قلیلا، قرأ یقرأ کہتے ہیں پڑھنا، ثم خرج، خرج یخرج نکلنا، اس نے کچھ دیر پڑھا پھر وہ وہاں سے نکل گیا۔ بحث یبحث کہتے ہیں تلاش کرنے کو۔ ابراہیم نے ان حقیبت الخضرائی، اس نے تلاش کیا سبز رنگ کا بیگ، خارج المکتبتی مکتبے سے باہر۔ ما وجد ابراہیم الحقیبۃ،
یہ وجدہ جو ہے پہلے ماضی ہے، وجدہ یجدو پانا. اگر ماضی کو منفی بنانا ہونا تو اس کے لیے ایک ماں استعمال ہوتی ہے، اور اس ماں کو ماں نافیہ کہا جاتا ہے. اس سے جو فعل ہے اس کا معنی منفی میں چلا جاتا ہے. ابراہیم نے کوئی بیگ نہیں پایا. شاہدہ، شاہدہ یشاہدو کہتے ہیں دیکھنا. ابراہیم نے صدیقہ احمدہ اپنے دوست احمد کو. ہوا یحملو حقیبتاً خضراء، وہ اٹھائے ہوئے تھا. حملہ یحملو کہتے ہیں اٹھانے کو، ایک سبز رنگ کا بیگ. سألا ابراہیم احمدہ، سوال کیا ابراہیم نے احمد سے. لماذا اخذت حقیبتی، کہ تم نے میرا بیگ کیوں اٹھایا. وہ سمجھا کہ یہ میرا بیگ ہے. اخذ یاخذ کہتے ہیں لینے کو، اٹھانے کو. اجاب احمد، احمد جواب دیتا ہے. اجاب یجیبو جواب دینا. حاضی حقیبتی انا، یہ یقیناً میرا بیگ ہے. ثم فتح الحقیبت، پھر وہ کھولتا ہے اپنا کھولتا ہے بیگ کو. فتح یفتح کہتے ہیں کھولنے کو. وقال ابراہیم، اور ابراہیم سے وہ کہتا ہے انظر دیکھو، داخل الحقیبتی بیگ کے اندر. حاضی ملابسی، یہ میرے کپڑے ہیں. یہ جو ہے نا ملابساتن، چونکہ مونس ہے کپڑوں کے لیے عرب مونس استعمال کرتے ہیں، علامتی مونس، اس لیے اس کے ساتھ جو اسم اشارہ استعمال ہوا ہے مونس کا استعمال ہوا. ثم پھر اغلق الحقیبت، وہ اپنا بیگ بند کر لیتا ہے. اغلق یغلق کو کہتے ہیں بند کرنے کو. تعجب ابراہیم، تعجب ابراہیم جو ہے اس کو تعجب ہوتا ہے کہ هذه الحقیبۃ تشبہ حقیبتہ، یہاں پہ یہ جو ہو کی ضمیر لگی ہوئی ہے اس کا اشارہ ابراہیم کی طرف جا رہا ہے کہ یہ جو بیگ ہے یہ ملتا جلتا ہے اس کے بیگ سے. ثم اعتذر، پھر وہ معذرت کرتا ہے. وقال علی احمد، اور وہ کہتا ہے احمد سے کہ افون حاضی لیست حقیبتی، کہ سوری کرتا ہے کہ یہ میرا بیگ نہیں ہے. اب یہاں پہ حاضی اسم اشارہ لگا ہوا ہے. اگر کوئی ایسا جملہ ہو جس میں اسم اشارہ لگا ہوا ہو تو اس کو منفی کرنے کے لیے لیسا یا لیست کا استعمال کیا جاتا ہے. وہ کہتا ہے یہ میرا بیگ نہیں ہے. فی حقیبتی، میرے بیگ میں تو کتبن کتابیں تھیں، و دفاتر، اور رجسٹر تھے، و اقلامن، اور قلم یعنی پین تھے. اب یہ دفاتر جو ہے مفاعلو کے وزن پہ ہے. آپ نے جو جمع مکسر کے اوزان پڑھے تھے اس میں کچھ ایسے تھے جن کے اوپر تنوین نہیں آتی، اس میں ایک یہ دفاتر بھی ہے مفاعلو کے وزن پہ. اسی پہ مساجد ہے. مساجد بھی جب ہم پڑھتے ہیں تو اس کو مساجدو ہم کہیں گے، مساجدن نہیں کہیں گے. یہ پوائنٹ آپ کو کلیئر ہے؟ آپ نے یقیناً لکھا ہوگا اپنے پاس. جمع مکسر کے آپ نے جہاں پہ اوزان لکھے تھے وہاں پہ کچھ وہ اوزان تھے جن کے اوپر پیش نہیں آتا. ایک مفاعلو ہے اور ایک مفاعیلو بھی، جس پہ مسابیح آتا ہے. کتبن فعلون کے وزن پہ ہے جمع مکسر، اور اقلامن جو ہے وہ افعالون کے وزن پہ ہے، ان پہ تنوین آئے گی. یہ تینوں جمع مکسر ہیں. پھر قال له احمد، اس کو کہا احمد نے، ربما تجد حقیبتک فی المکتبۃ، کہ اسے جو ہے مکتبے میں تلاش کرو. نسا ابراہیم مکانہ حقیبتی، ابراہیم جو ہے وہ اپنا بیگ، اس کی جو جگہ ہے رکھنے کی، وہ بھول گیا ہے. حل یا فی الصفی، کیا وہ کلاس روم میں ہے. حل یا فی الملعبی، یا وہ جو ہے وہ پلے گراؤنڈ میں ہے. تذکر ابراہیم، ابراہیم جو ہے وہ سوچتا ہے. اخیراً مکان الحقیبتی، آخر کار اپنے جو بیگ کی جگہ ہے کہ اس نے کہاں رکھا ہوگا. تو وہ کہتا ہے کہ نام یا فی البیتی، کہ وہ گھر میں ہے.
جی یہاں تک کلیئر ہے آپ کو؟ مولما یہ ربما جو آیا ہے جملہ ربما تجد حقیبت فی الکتاب، اس کا مطلب جی اس کا مطلب یہ ہے کہ شاید، ربما استعمال ہوتا ہے شاید کے لیے، ہو اچھا سکتا ہے کہ آپ کا بیگ لائبریری میں ہو، یا شاید آپ کو آپ کا بیگ لائبریری میں مل جائے، تو یہ اس کے لیے استعمال تجدو ہوتا ہے ربما تجدو تجدو، ملنا. کہ شاید آپ پا لیں اپنے اچھا بیگ کو پائیں، ٹھیک ٹھیک لائبریری میں، کیونکہ وہ ٹھیک لائبریری اوکے. بھی گیا تھا نا، اس لیے اس ہاں کو یہ جی خیال آیا کہ ہو سکتا ہے کہ لائبریری میں نہ رہ گیا ہو۔ ٹھیک. نسیہ ابراہیم ٹھیک. اکمل الجمل الآتیہ بالکلمۃ المناسبۃ، بحث ابراہیم ان، اس نے تلاش کیا، کیا تلاش کیا؟ اپنی گھڑی تلاش کی، کتاب تلاش کی، یا اپنا بیگ تلاش کیا؟ حقیبت بیگ. حقیبت ہی، شاباش. حقیبت، حقیبت ابراہیم کس کلر کا تھا؟ خضراء تھا، حمرا تھا، یا سودا تھا؟ سودا تھا، میں نے پڑھا نہیں. خضراء. ہاں ٹھیک. حقیبت حضرا ابراہیم حضرا حضرا حضراء. پھر اس کے بعد نسا ابراہیم حقیبتہ فی، کہاں بھول گیا تھا؟ مکتبہ میں، بیت میں، یا صف میں؟ بیت میں مکتب بیت بیت میں. بیت فی مکان. حقیبتی، فی حقیبتی احمدہ، کیا تھا اس میں؟ ملابس تھے، کتبن تھے، یا اقلام؟ ملابس. ملابس. ملابس ملابسن. پھر ڈیش ابراہیم فی المکتبتی قلیلاً، اس نے لائبریری میں کیا کیا تھا تھوڑی دیر؟ لکھا تھا، کھیلا تھا، یا پڑھا تھا؟ قرأ. کیا آئے گا، کیا مناسب لگ رہا ہے اس کے لیے؟ کرا. قرأ، اس نے پڑھا تھا. اینا دخل ابراہیم، اینا دخل ابراہیم. جی یاسمین آپ بتائیں. ابراہیم کہاں داخل ہوا؟ ہاں جی. المکتبہ. المکتبہ دخل ہوں. ابراہیم المکتبہ. ماذا فعل فی المکتبہ تھی، اس نے مکتبہ میں کیا کیا؟ قرأ قلیلا کرا. ثم قرأ قلیلاً ثم خرج. ثم خرج. ماذا يحمل احمد، احمد نے کیا اٹھایا ہوا ہے؟ حقیبت. جی پورا جواب دیں. یحمل یحمل احمد یحمل احمد حقیبت. حقیبت. حقیبتاً، حقیبتاً خضراء. حقیبتاً حضرا. موصوف ہے اور خضراء اس کی صفت ہے. ہو سکتا ہے ابھی آپ کو اس کا کنسیپٹ نہ ہو، لیکن یہ ایسے مرکب کو مرکب توصیفی کہا جاتا ہے، جس میں ایک چیز کی صفت یا کوالٹی بتائی جا رہی ہوتی ہے. تو جی جس طرح موصوف ہوتا ہے اسی طرح اس کی صفت ہوتی ہے. لیکن یہاں ہم دیکھ رہے ہیں کہ حقیبتاً پہ تنوین ہے اور خضراء کے اوپر صرف ایک زبر ہے، تو اس کی کیا وجہ ہے؟ آپ میں سے کوئی بتائیں، یا آپ نے کافی ڈیٹیل میں پڑھا ہے گرامر میں؟ خضراء یہ کلرز کا جو آ جاتا ہے، یہ اس کی وجہ جی سے مولنا. کلرز. کلر کی جی. جمع ہے اور یہ یہ فعلاؤ کے وزن پہ ہے نا، فعلاؤ کے وزن پہ ہے، تو رنگ جتنے بھی ہیں ان کے اوپر تنوین نہیں آ سکتی، نہیں آتی. ان ہاں کے جی. اوپر ایک ہی حرکت ہوتی ہے. تو یہ اب آگے آپ پڑھیں گے کہ ان کو غیر منصرف کہا جاتا ہے، جن کے اوپر تنوین نہیں آتی. نہیں آتی. تو اس لیے اس کے اوپر دو زبر نہیں آئی بلکہ ایک زبر. ماذا فی حقیبتی ابراہیمہ، ابراہیم کے بیگ میں کیا؟ اس کے بیگ میں کتب دفاتر یہ اور یہ اقلام. جو ابراہیم ہے نا، یہ بھی اسی طرح ہے جس طرح ہم نے خضراء پڑھا، اس کے اوپر بھی ہاں جی تنوین نہیں آ سکتی. غیر منصف. احمد ہے،
ابراہیم ہے، ان کے اوپر پیش تنوین نہیں آ سکتی۔ حالت جر میں بھی ان کے اوپر کیا ہے، زبر آتی ہے، اس لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ فی حقیبتی ابراہیمی نہیں ہوا، فی حقیبتی ابراہیمہ ہم کہہ رہے ہیں، اور اسی طرح آگے بھی فی حقیبتی احمد۔ احمد تو ماذا فی حقیبتی ابراہیمہ، ابراہیم کے بیگ میں کیا کچھ ہے؟ کتب فی دفاتر جی اقلام فی فی حقیبتی ابراہیم ابراہیم فی فی کتب حقیقت حقیبت ابراہیم و دفاتر و اقلام۔ اقلام ماذا فی حقیبتی احمد، احمد کے بیگ میں کیا کچھ ہے؟ فی حقیقت ملابس جی فی حقیبتی احمد ملابس۔ ملابس اینا حقیبت ابراہیم، ابراہیم کا بیگ کہاں ہے؟ ابراہیم کا بیگ کہاں ہے؟ وہ مجھے جملہ نہیں آ البیتی رہا، فی البیتی آخر فی البیت آخر میں تھا مکانہ جملہ، دیکھیں کیا جملہ تھا، فی اور وہ البیتی ضمیر سے شروع ہو رہا تھا، ضمیر سے فی شروع ہو رہا تھا، البیت مکانہ اسی طرح سے آپ بتائیں گی۔ ہاں ہیا فی ہی البیتی، بالبیتی ہی فی البیتی حقیبہ چونکہ مؤنث ہے نا، اس لیے اس کے ساتھ جو ضمیر استعمال ہوگی وہ مؤنث کی استعمال ہوگی، یہ جی اس کو یا فی البیت ضمیر مرفوع منفصلہ کہا جاتا ہے، یہ فاصلے پہ نظر آتی ہے، یہ کسی کلمہ کے ساتھ جڑ کے نہیں آ سکتی۔ جی صل بین الکلمات المضادۃ فی المعنی، ملتے جلتے معنی والے کلمات کو آپس میں میچ کرنا ہے۔ قلیل کے ساتھ کون سا میچ ہوگا؟ جدید 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 کثیر کثیر، کثیر قلیل جدید تھوڑے کو کہتے ہیں اور کثیر زیادہ کو۔ قدیم جدید قدیم جدید، قدیم اغلق جدید اغلق کا ہوگا فتح 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 فتح، اگلا ہاں بعد اغلق میں کا کرنا ہے بند کرنا، اور فتح کھولا۔ کھولا داخل، داخل خارج خارج خرج خارج، سأل سالہ ہوگا، یہ سوال سے ہے نا، عجب عجابن عجب عجاب عجب اجابا، بارک اللہ فیک۔ استبدل ما تغییر ما یلزم کما فی المثالین، لماذا اخذت حقیبتی، آپ نے میرا بیگ کیوں لیا ہے؟ اب اس اسلوب سے ہم دیکھیں گے کہ ہم اور بھی کئی چیزیں پوچھ سکتے ہیں، اور اس کے علاوہ ہم فعل بھی تبدیل کر سکتے ہیں۔ مثال کے طور پہ ہو سکتا ہے ہمارے مخاطب میں مؤنث ہو، یا ہو سکتا ہے وہ غائب میں ہو جس سے ہم پوچھ رہے ہوں کہ اس نے میرا بیگ کیوں لیا ہے، تو یہ یہاں پہ ہمیں طریقہ سکھایا جائے گا کہ کس طرح سے ہم یہ کام کر سکتے ہیں۔ انتی کا مطلب ہے کہ ہم نے اب فعل کو تبدیل کرنا ہے، ہماری مخاطب میں کوئی مؤنث ہے، تو ہم کہیں گے لماذا اخذتی حقیبتی، آپ نے یعنی مؤنث نے میرا بیگ کیوں لیا ہے۔ اب حقیبہ کی جگہ قلم بھی ہو سکتا ہے، تو لماذا اخذتی قلمی، آپ نے میرا قلم کیوں لیا ہے۔ تو یہ کون سالو کریں گی جنہوں نے ابھی تک نہیں کیا؟ جی سسٹر سمینہ آپ پڑھیں۔ لماذا اخذت عقیبتی، میں ہوا کے ساتھ کیا ہوگا؟ لماذا اخذت 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 حقیبتی، نہیں، ہوا کے لیے صرف اخذا ہوگا۔ کل اخذ مفعول ہاں دیکھیے، یہ اخذتا جو ہے نا، یہ مضارع کا حاضر کا صیغہ ہے، لیکن اب ہوا کا مطلب ہے ہم نے مضارع غائب کا صیغہ لگانا ہے، جہاں سے گردان شروع ہوتی ہے تو وہ اخذا سے شروع ہوتی ہے۔ اخذا اگر میں آپ کو گردان سناؤں تو پہلے میں آپ کو غائب کے صیغے سناتی ہوں۔ اخذا، 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 اخذو، پھر اس کے بعد مؤنث کے غائب کے صیغے اخذت، اخذتا، اخذنا، پھر اس کے بعد حاضر کے صیغے جو یہاں مثال میں ہے، اخذتا، اخذتما، اخذتا، اخذتما، اخذتنا، اخذتی، اخذتما، اخذتنا، اور پھر اخذتو اور اخذنا، یہ اس طرح سے گردان چلے گی۔ تو ہوا کے لیے کون سا لگے گا صیغہ اخذ ماضی کا؟ اخذ اخذا، لماذا اخذا قلمی، اس نے میرا قلم عقیبتی، کیوں لیا۔ اب اس کے بعد ساعتن، اس نے میری گھڑی کیوں لی، کیسے جملہ بنے گا؟ اخذ لما اخذت ساعتی لماذا
جی لماذا أخذت لماذا ساعتي نہیں ہوا کے لیے ہی بنانا ہے. لماذا أخذت ساعتي لماذا أخذ ساعته ہاں. ساعتي لماذا اخذ ساعتی، اس نے میری گھڑی کیوں لی. اب ہیا کے ساتھ بنائے، اس مؤنث نے میری گھڑی کیوں لی. لماذا أخذت ہاں جی ساعتي اخذت. اور سسٹر سمینا آپ نے تو یہ فعل ماضی کے ساری گردانیں بہت اچھے طریقے سے پڑھی ہوئی ہیں اور گروپ میں سنائی بھی ہوئی ہیں. جی جی لماذا اخذت. أخذت ساعتي دیکھیں ہم نے چیزیں نا لماذا سال ہر سال سے پڑھی ہوئی ہوتی ہیں، لیکن ہم اس طرح سے پریکٹس نہیں کرتے نا، تو اس لیے پریکٹس کے وقت ہمیں پھر بہت سوچنا پڑ رہا ہوتا ہے کہ کیا آئے گا. تو یہ پریکٹس بہت ضروری ہے مہارت القراءہ بلڈ کرنے کے لیے، جی اور آپ صحیح مہارت کہہ رہی ہیں۔ التحدث بلڈ کرنے کے لیے. اچھا اب دفترن کاپی یا رجسٹر کو کہتے ہیں. اس مؤنث نے میرا رجسٹر کیوں لیا، تو کیسے جملہ بنے گا. لماذا أخذت لماذا دفتري أخذت لماذا اخذت أخذت دفتری. دفتری انتا، انتا کے ساتھ لماذا أخذ حقيبتي لماذا اخذت. لماذا أخذت لماذا أخذت اخذت دفتری. حقیبتن. لماذا أخذت لما أخذت دفتری حقيبتي لماذا دفتری اخذت حقیبتی. اور انتی. لماذا أخذت حقيبتي نعم بارک اللہ فیک. اس میں آپ نے مناسب جو ہے وہ کلمہ لگانا ہے. ہادہ ڈیش اخی. اخی کے ساتھ کیا لگے گا، یہ میرا بھائی نہیں ہے. هذا ليس ہاں جی ليس أخي ہاضا لیس اخی. قلم التلمیذی. اسٹوڈنٹ کا بيضاء قلم کس رنگ کا تھا. اب قلم کے لیے آپ دیکھیں اور سوچیں کہ رنگ کون سا ہونا چاہیے. مذکر کے لیے وزن افعلو ہوتا ہے اور مؤنث کے لیے فعلاؤ ہوتا ہے. تو کیا ہوگا. بيضاء أحمر بيضاء احمرو. قلم التلمیذی احمرو. اسٹوڈنٹ کا قلم جو ہے وہ احمر ہے. سیاق اور اس کے بعد حاضی ڈیش اختی، یہ میری بہن نہیں ہے. ليست هذه ليست ليست ہم، أخي هذه ليست أختي نظارت ليست المدرس. نظارت المدرسی، ٹیچر کی جو اینک ہے وہ کس کلر کی ہے. بيضاء بيضاء بیضاء. نظارت المدرسی بیضاء. التلمیذۃ قرأت، قرأت کیا آئے گا. قليلا قلیلاً، قليلا اس نے تھوڑا سا قليلا پڑھا. جیسے پیچھے ہم نے قليلا اس کے بارے میں پڑھا تھا ابراہیم کے بارے میں کہ قرأ قلیلاً، اس نے تھوڑا پڑھا. لیکن مؤنث کے لیے اب قرأ ہے. قرأ قرأت کا جو ماضی غائب کا صیغہ بنے گا وہ آخر میں ایک تا مؤنث کی ہم لگا دیں گے، قرأت ہو جائے گا. التلمیذۃ قرأت قلیلاً. قليلا اب رتب الکلمات الآتیۃ لتکون جملا مفیدہ. ان کلمات کو ترتیب دینا ہے. کون دیں گی آپ میں سے. جی سسٹر سمیرا، میرا خیال ہے آپ نے پارٹیسپیٹ نہیں کیا. جی جی اقرائی. کہ مدیرۃ المدیرۃ شروع کہاں سے ہوگا جملہ. المدیرۃ بحثت المدیرۃ. بحثتی بحثتی کا کیا ہوگا مطلب. تلاش کیا. بحث سسٹر تلاش مریم آپ لاسٹ ایک سیشن میں یہ بات ہوئی تھی نا کہ فعل ماضی کا جو مؤنث کا صیغہ ہے وہ ساکن ہوتا ہے، لیکن اس کو آگے ملاتے ہوئے بسا اوقات زیر آ جاتی ہے. تو یہاں پہ دیکھیں جی ہم نے اب المدیرہ کے ساتھ الف لام ہے، تو اس کو آگے اب ملا دیں گے ہم. اب ہم ساکن کر کے نہیں پڑھیں گے. بحثت بحثت المدیرۃ. مدیرۃ ہاں جی. کتابہ مدیرۃ ہم۔ کتابہ حقیبتی ان خارجی ان حقیبتی ان کتابها. ان ان کتابیہ کتابها. خارج الحقیبتی.
ہاں جی، اس نے بیگ سے باہر جو ہے نا وہ اپنی کتاب اپنی تلاش کی۔ نکالی. پھر اگلا، اور یہ جملہ نا آپ کے چیپٹر میں بھی تھا، اس لیے جو ہے آپ نے اس چیپٹر کو اچھی طرح سے ریڈ بھی کرنا ہے اور ان جملوں جی کو یاد بھی کرنا ہے، اور پھر جو آپ کے گروپ فیلو ہیں ان کو سنانا بھی ہے۔ جی. دوسرا الثانی، ہاذا قلمی. یہ میرا قلم نہیں ہے۔ نہیں ہے. ہاذا قلمی. ہاذا لیسا قلمی عفواً. عفواً. عفواً هذا. دیکھیں آپ کے چیپٹر میں یہ جملہ اس طرح سے شروع ہوا تھا، افون ہاذا ہاذا لیسا، عفواً قلم لیسا قلمی. افون ہاذا لیسا قلم۔ اگلا الثالث، لماذا اخذ حسن ہاں جی، کتابی. لماذا اخذ حسن کتابی۔ حسن کتابی. الرابع، انت تحمل دفترا ابیض. بارک اللہ فیک۔ الخامس، شاریہ سے ہوگا. نسا، سيارة. نسا بھول گیا نسیہ جیسے بھول گیا. نسیر وہ المدیر سیارتن فی الشارع. جی سیارتہ فی الشارع. اشارے، اشارے کہتے ہیں روڈ کو، تو وہ جی. اپنی گاڑی بھول گیا روڈ پہ۔ المدير نسي في الشارة سيارة. نسی المدیر. نسير المدير. ٹھیک ہے. اب استبدل کما فی المثال، یہ ایک اور مثال انہوں نے دی ہے کہ ابراہیم ما وجد الحقیبت، ابراہیم نے اپنا بیگ نہیں پایا۔ اب اگلا ہوگا ابراہیم ما فتح الکتابہ، ابراہیم نے کتاب نہیں کھولی۔ اگلا کس طرح سے بنے گا کہ ابراہیم نے کھڑکی بند نہیں کی۔ یہ باقی سارے جملے بھی اسی طرح سے ہیں، یہ اصل میں ما نافیہ کا استعمال سکھایا جا رہا ہے فعل ماضی سے پہلے کہ کیسے کیا جائے گا۔ جیسے ہم کسی کے بارے میں بھی کہتے ہیں کہ فاطمہ نے کتاب نہیں کھولی یا فاطمہ نے کھڑکی بند نہیں کی، تو یہ ایک اسلوب سکھایا جا رہا ہے۔ جی سسٹر مریم آپ پڑھیں۔ جی. یہ کہاں سے؟ یہ اغلق النافذة سے. اغلق النافذہ، ابراہیم ما اغلق النافذة. جی النافذہ، اغلق النافذة. جی کیونکہ النافذہ کا مفعول بھی ہے، فاعل تو پیچھے ابراہیم کام کرنے والا جی. پتہ چل گیا۔ ابراہیم نے کھڑکی بند نہیں کی. ابراہیم نے کھڑکی بند نہیں کی، اور ہمیں ان جملوں کو یاد بھی کرنا ہے کہ جب کوئی ایسی سچویشن پیش آئے ہم فوراً اپنے مائنڈ میں اس جملے کو یاد کریں اور بولیں، اپنے بچوں کے ساتھ بولیں، اپنے گھر والوں کے ساتھ بولیں، پھر یہ جو جی. ہے نا سازی سے بڑھ کے ہماری زبان پہ آئے گی۔ لیکن اگر بولیں گے نہیں تو جو مہارت تحدث ہے وہ نہیں بنے گی۔ جی بالکل انشاءاللہ. آگے کاتبہ رسالہ، رسالہ کہتے ہیں خط کو۔ میں پڑھوں؟ ہاں جی آپ ہی پڑھیں، اب یہ بھی ابراہیم کے ساتھ پڑھیں گے. ابراہیم کے ساتھ ہی۔ ما كتب الرسالة ابراہیم ما كتب الرسالة. نعم ابراہیم ما کتب الرسالۃ، قرأ ابراہیم ما صحیفہ، كتب الرسالة. ابراہیم نے ابراہیم میگزین پڑھا۔ ما قرأ ابراہیم الصحیفة. شاباش، ابراہیم ما قرأ الصحیفۃ، ابراہیم ما قرأ ابراہیم نے الصحیفة. قلم نہیں لیا۔ ابراہیم ما اخذ القلم. تناول الفطور، ابراہیم نے کھانا نہیں ناشتہ نہیں کیا۔ ما تنالو وہ نظر نہیں آ رہا. ابراہیم ما تناول الفطور. فطورا. لعب الکرۃ، فٹ بال نہیں کھیلی۔ ابراہیم ما لعب الكرة. وجد
اور الحقیبہ، اس نے نہیں پایا اپنا بیگ. ابراہیم وجد مل حقیبت. ابراہیم ما وجد الحقیبۃ، ابراہیم ما ابراہیم نے وجد اپنا بیگ نہیں الحقیبت. پایا. فتح اور الکتاب. ابراہیم ما فتح الکتاب. ما فتح الکتابہ. بارک اللہ فیک. آج ہم انشاءاللہ ریوائز کریں گے گرامر کا تھوڑا سا، جو ابھی تک ہم پڑھ چکے ہیں. لاسٹ جو 8 لیکچر تھا وہ سلائیڈس کی مدد سے میں نے نہیں آپ کو ڈسکس کروایا تھا، بک سے کروایا تھا. تو میں چاہوں گی کہ آج سلائیڈس کی مدد سے بھی ہم اس کو دیکھیں. جمع سالم جو ہے وہ ایسی جمع ہے جو ایک فارمولے کے تحت بنے اور جس کے شروع میں واحد اسم صحیح سالم رہے. جیسے مؤمنون ہے تو اس کو صحیح سالم رکھتے ہوئے ہی مؤمنون بنا لیتے ہیں. کافرون ہے تو اس کو اسی طرح سے برقرار رکھتے ہوئے کافرون ہو جاتا ہے. جمع سالم کی 2 اقسام ہے، ایک مذکر کے ساتھ بنے گی اور ایک مؤنث کے ساتھ. جمع سالم مذکر اور جمع سالم مؤنث. آپ کو سکرین پہ شو نہیں ہو رہا، میں آپ کو دکھاتی ہوں. منٹ. یہ پڑی جی نا ہو جاتے نہیں، میں نے کہا نا میں نے نہیں بس یہاں پر اٹھا دو پلیٹ. یہ اس میں دیکھیں کہ جمع سالم بنانے کا طریقہ بتایا گیا ہے. 2 طرح سے بنے گی، ایک واو نون کے ساتھ اور ایک یا نون کے ساتھ. زیدن سے زیدونہ. عام طور پہ جو اسم علم ہوتے ہیں ان کی جمع سالم نہیں بنتی، لیکن چونکہ کچھ اسم علم کی بنتی ہے تو مثال کے طور پہ سمجھانے کے لیے بنا دی گئی ہے، ورنہ جو زید ہے اس کی جمع سالم بنانے کی ضرورت نہیں پڑتی کیونکہ یہ نام ہے. صفات کی بنتی ہے، جیسے صالحن ہے اس سے صالحون یا صالحین. جمیل کی بھی بنتی ہے، یہ فعیلون کے وزن پہ ہے، مبالغے کا صیغہ. جمیلون اور جمیلینا. اکبرو جو ہے افعل تفضیل ہے، اکبرون اور اکبرین. رفاؤن، رفاؤن اور رفائین. تو یہ جمع صرف عاقل مذکر کے علم اور صفہ کی بنتی ہے. عاقل کہتے ہیں انسان، جن اور فرشتے، باقی سب غیر عاقل ہیں، بشرط یہ کہ عاقل میں تا نہ ہو اور الوان العیوب میں سے نہ ہو، یعنی رنگوں میں سے نہ ہو. جو رنگ ہیں ان کی بھی جمع سالم نہیں بنتی. تو لہٰذا کتاب، رجل، اسامہ اور اخضر، اخضرو کی جمع سالم نہیں بنے گی کیونکہ پہلا اسم عاقل نہیں ہے. کتاب کی جمع کتبن بنتی ہے. جتنے بھی غیر عاقل ہیں، جو نان لیونگ تھنگز ہیں، ان سب کی جو ہے وہ جمع مکسر بنتی ہے، جن کے آپ نے اوزان پڑھے تھے تقریباً. آپ نے 15 سے کم ہی اوزان پڑھے ہیں اس کے، لیکن پڑھے ہیں جمع مکسر کے، تو وہ سارے اسی جمع کے اوزان ہیں، جس میں ایک کتاب بھی ہے. کتاب کی جمع فعلن کے وزن پہ کتبن ہے. تو پہلا اسم علم نہیں ہے، تیسرا جو اسم ہے وہ اس کے آخر میں گولتا ہے، اور چوتھا اسم رنگ کا نام ہے، حالانکہ چاروں اسما جو ہے وہ مذکر ہیں.
بعض کلمات کی جمع مذکر سالم اہل زبان استعمال کرتے ہیں، حالانکہ وہ ان شرائط کے تحت نہیں آتے۔ اب وہ کون سے ہیں؟ جیسے عالم ہے، جہان۔ اب یہ جو ہیں وہ غیر عاقل ہیں، لیکن اس کے باوجود جو اہل عرب ہیں اس کی جمع سالم بناتے ہیں۔ تو عالم نہ عاقل ہے، نہ علم ہے، نہ صفہ ہے، اس کے باوجود اس کی جو جمع بن رہی ہے یہ عالمونہ ہے اور دوسری عالمینہ۔ یہ اب ہم اس کے ایکسیپشن دیکھ رہے ہیں۔ ہر رول میں کوئی نہ کوئی ایکسیپشن بھی ہوگا، یعنی ہر رول میں آپ کو کوئی نہ کوئی مثال ایسی ملے گی جو اس کے مخالف جائے گی۔ اب ارزن زمین ہے، یہ غیر عاقل ہے، تو اس کی جمع جمع مکسر بننی چاہیے تھی، لیکن اہل عرب نے اس کو ارزونہ اور ارزینہ استعمال کیا ہے۔ اہل گھر والے، نہ علم ہے اور نہ صفہ ہے، پھر بھی اس کی جو ہے وہ جمع سالم بن رہی ہے۔ اہلونہ اور اہلینہ، ابن بیٹا، اس کی جمع بنونہ اور بنینہ بن رہی ہے۔ پھر سنتن سال، سنونہ اور سنینہ۔ اب یہ جو ہے وہ جو اصل کلمات ہیں جن کی جمع مذکر سالم بنتی ہے وہ بتا دیے گئے ہیں، اور یہ ساری صفات ہیں: مسلم، مؤمن، کافر، منافق، عابد۔ اب آ جاتے ہیں مؤنث پہ۔ مؤنث میں بھی جتنے نام ہوں گے وہ اسم علم ہی شمار ہوں گے۔ جیسے مریم ہے تو اس میں بنانے کا قاعدہ یہ ہے کہ آخر میں الف اور تا لگا دیں گے، لیکن اگر کسی اسم کے ساتھ گول تا لگی ہوئی ہے تو اس گول تا کو ہٹا کے الف اور تا لگا دیں گے، لمبی تا جو ہے۔ جیسے صالحتن ہے، اس میں اب جمع بنانے کا قاعدہ یہ ہوگا کہ اس تا کو ہٹا کے الف اور تا لگا دیں گے۔ شجرتن ہے، شجرات ہو جائے گی۔ جنتن ہے اور جنات ہو جائے گی۔ پھر کبرا ہے، یہ جو ہے وہ الف مکسورہ کے ساتھ ہے، اس کی جمع بنانے کے لیے یا بھی شامل کی جاتی ہے، کبرا یات ہو جائے گی۔ اسی طرح باقی بھی جتنے ہیں، حسنہ یات ہو جائے گی۔ عظما ہے، عظما یات ہو جائے گی، جمع مؤنث سالم۔ پھر الف مکسورہ والے جو اسماء ہیں ان سے بھی جمع سالم مذکر بن جاتی ہے۔ مذکر اسم مکسور سے جمع بناتے ہوئے الف مکسورہ کو حذف کر دیتے ہیں اور اس سے پہلے والے حرف پر زبر حرکت برقرار رکھتے ہوئے واو نون اور یا نون کا اضافہ کر دیتے ہیں۔ جیسے مصطفیٰ ہے، اب کیسے یہ بنانی ہے کہ یہ کھڑی زبر کو ہم نے حذف کر دینا ہے اور اس سے پہلے والی زبر برقرار رہے گی اور آخر میں واو نون لگا دیں گے تو یہ مصطفونہ بن جائے گی۔ یہ چونکہ بہت کم استعمال ہوتی ہے یہ، لیکن قاعدہ ہمیں بہرحال پتہ ہونا چاہیے اس کا، تو اس طرح پھر ہم نے بہت آسانی سے اس کو بنا لیا، لیکن ایک ہی مثال اس میں رکھی گئی۔ تو اب آپ یہ میں سے یا مجھے کوئی میں بتائیں۔ مولما جی ابھی ہاں آپ نے جی بتایا تھا یا کے جی، ساتھ آئے گا نا، تو مصطفیٰ میں یا آ رہی ہے؟ نہیں، مصطفیٰ میں اس کی اصل میں یہ کھڑی زبر ہے آخر میں یا کے اوپر، اچھا۔ تو اس کھڑی زبر کو حذف کر دیں گے اور صرف اس سے پہلے والا حرف یہ اس کو باقی رکھنا ہے، اس کے آخر اور میں پھر یا واو واو نون میں لگا بدل دیں جائے گی؟ گے۔ ہاں جی، واو میں نہیں بدلے گی، ہم جمع بنانے کے لیے واو نون لگاتے ہیں، ٹھیک ہے۔ جمع سالم بنانے کے لیے ہم واو نون لگاتے ہیں۔ تو اس میں پھر ہم تھوڑا سا یہ کر رہے ہیں کہ آخر میں جو کھڑی زبر ہے اس کو ہٹا کے واو نون لگا دیں گے، تو اس پیٹرن پہ جتنے بھی آئیں گے وہ اسی طرح سے لیں گے۔ اب التائبون میں آپ بتائیں اس کا واحد کیا بنے گا؟ تائبون سے جی الطیب، التائب، ہاں جی، التائب۔ اور العابدون میں العابد، عابد، عابد ہے، الحامدون، حامد، الحمد، ہاں جی، الحامدو، السائحون، حامد، السائل، السائر، السائح، الراکعون، الراکع، الراکع، الساجدون،
الساجدون الساجد الآمرون الآمر آمرون الناہون. الناہون منهم ٹھیک ہے. الحافظون حافظ الحافظ الحافظ المؤمنین المؤمن المؤمن المؤمنون المؤمنون. یہاں پہ المؤمنین کیوں آیا ہے؟ المؤمنون کیوں نہیں آیا؟ یہ ویسے سوال ابھی جو ہے نا قبل از وقت ہے. آپ نے صرف پڑھا ہے اس کو، لیکن مزید ڈیٹیل نہیں پڑھی کہ کیا اسباب ہوتے ہیں جس کی وجہ سے مؤمنون مؤمنین میں تبدیل ہو جاتا ہے. اور قرآن میں آپ نے بارہا یہ دیکھا بھی ہوگا، اور ہو سکتا ہے کہ کبھی کبھار آپ کو یہ کنفیوژن بھی ہوتی ہو کہ کیا وجہ ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی شکل تبدیل کر لی ہے. تو اس کی بنیادی وجہ یہی ہوتی ہے کہ اگر اس سے پہلے حروف جارہ میں سے کوئی حرف آ جائے تو جو جمع ہے نا وہ واو نون کی بجائے یا نون کے ساتھ مجرور ہوتی ہے، ٹھیک جیسے المؤمنین. اور اسی طرح اگر وہ مفعول بھی بن کے آ رہی ہے جمع، جیسے یہاں پہ ہے بشر فعل امر ہے، خوش دیجیے. المؤمنین مفعول بھی ہے، تو مفعول بھی چونکہ منصوب ہوتا ہے تو آ، مؤمنون اس کی مرفوع حالت ہے اور مؤمنینہ جو ہے منصوب حالت ہے. تو جب بھی یہ مفعول بھی بن کے آئے گی تو اس کی شکل تبدیل ہو جائے گی. اگر یہاں پہ ساجدونہ بھی ہوتا تو وہ ساجدینہ بن جاتا، پوزیشن چینج ہونے کی وجہ سے. اس کو کہتے ہیں اس کا محل، اس کی جگہ. تو جگہ کی تبدیلی کی وجہ سے اس کی بناوٹ تبدیل ہو جاتی ہے. تو اگر یہاں پہ الراکعون بھی آتا نا کہ خوشخبری دے دیجئے رکوع کرنے والوں کو، تو وہ اپنی شکل تبدیل کر لیتا. تو پھر ہوتا بشر وبشر الراکعین، خوشخبری دے دیجئے رکوع کرنے والوں کو. تو یہ جو تبدیلی ہے اس کے لیے گرامر کا پڑھنا بہت ضروری ہے. ہم گرامر کے قواعد پڑھتے ہیں تو ہمیں سمجھ میں آتا ہے کہ یہ تبدیلی کیوں رونما ہو رہی ہے. پھر آگے جو ہے وہ آپ مجھے بتائیں گی کہ مسلمات، مسلماتن کا واحد کیا ہے؟ مسلماتن، مسلمات مسلمات مسلمتن، مسلمتن. یہاں بھی آپ دیکھیں آپ کو یہ سارے یا نون کے ساتھ نظر آ رہے ہیں. ان المسلمین. تو یہ بھی ایک سبب ہے کہ اس نے یہاں پہ ایک گرامر کا قاعدہ اپلائی ہو رہا ہے جس کی وجہ سے اس نے اپنی شکل تبدیل کر لیا. مسلمونہ نہیں آیا، مسلمینہ آیا ہے. اچھا تو مؤمنات، المؤمناتی کا واحد کیا بنے گا؟ المؤمنات مؤمناتن. المؤمنات اور اگر ہم الف لام لگائیں گے تو پھر ہم کہیں گے المؤمنات. والقانتاتی. والقانتات ہاں جی. الصادقاتی. الصادقات الصابراتی. الصابرات بولتا ہے کے ساتھ الخاشیاتی. الخاشیاتی. الخاشیات آتو عین پہ ہم کھڑی زبر نہیں لگائیں گے. الخاشیات الخاشیاتی. خاشعۃ الخاشیاتو. متصدقات. متصدقۃ المتصدقات صدقات صائمات. الصائمۃ الصائمات الصائمات ہاں وائمات جی. الصائمات. الصائمات الحافظات. الحافظۃ الحافظات الحافظات. الذاکرات. الذاکرۃ الذاکرات الذاکرات. اللہ الذاکرات کا ذکر، اللہ کا ذکر کرنے والی. اب کچھ ہمیں ایکسیپشنز ملتی ہیں کہ جیسے امراتن ہے. اب قاعدے کے مطابق تو اس کی جمع الف تا کے ساتھ بننی چاہیے تھی کہ ہم اس کی گول تا ہٹا کے الف اور لمبی تا لگا دیتے امراات. لیکن اہل عرب نے یہاں بھی قاعدے کے خلاف جمع بنائی ہے. اس کی امراتن کی جمع نساءن ہے. اب یہ ایکسیپشنز ہیں. امتن، امت، اس کی جمع اممن ہے. فعالن کے وزن پہ جمع مکسر بن رہی ہے. امتن، اس کی جمع ایماؤن ہے. شفتن، ہونٹ، اس کی جمع شفاہن ہے. اور ملتن، اس کی جمع جو ہے ملل ہے، مللن.
मिलत उनका क्या मायने होगा? जो मिल्लत होती है, ओके, ठीक है। सरजमीन। सरजमीन जैसे ममलिकत का जी। सऊदिया पाकिस्तान का, ठीक। और नेट इसी तरह बिन्त, अ, बिनात। बिन्त की जो जमा है वो बनात बनाई गई है। हालांकि ये आखिर में इनके गोलता नहीं आ रही, लेकिन इनकी अहले अरब ने जो जमा मुन्नस सालिम बना दिए। समा उन से समावात, उम्मुन से उम्महात, यानी माँ की जो जमा है वो उम्महात है। उख्तुन से अखवात और मय्यतुन से अमवात। ये हमें अपने माइंड में रखनी है। ये कुछ एक्सेप्शंस हैं और ये बहुत ही कम होती हैं। गिनती की कुछ होती हैं जो रूल से हट के होती हैं, वरना तो रूल ही अप्लाई होता है हर जगह। अगर हमने जमा मुन्नस सालिम बनानी है तो हम कहेंगे कि अलिफ ता लगानी है गोल ता हटा के। जमा मुजक्कर सालिम बनानी है तो हमने वाव नून लगाना है आखिर में। ये है असल कायदा और यही हर जगह अप्लाई होता है। सिर्फ 10% इस तरह से है कि कायदे से हट के कोई काम हो रहा हो। यहाँ तक आपको क्लियर है सारा? कोई सवाल जी, है तो फिर हम इसको एंड करते हैं। ये भेज दोगे स्लाइड्स प्लीज? जी, स्लाइड्स चाहिए आपको इसकी? जी जी। जी। चले, मैं इंशाल्लाह भेज दूंगी ग्रुप में। जज़ाकल्लाह खैर ठीक है, कसीरा। वैया की बारकल्लाहु फीकुम व आखिरु दवाना अनिल हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानकल्लाहुम्मा व बिहम्दिका नशहदु अल्ला इलाहा इल्ला अंता नस्तगफिरुका व नतूबु इलैक। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। वालेकुम सलाम।